بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. صدق اللہ مولانا العظیم. 10 دسمبر سن 2021 عیسوی. حسب اشتہار خطبہ جمعہ دا موضوع سخن عنوان ذیشان جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال معنون ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کائنات پیدا فرمائی، آسمان، زمین، پہاڑ، پھر ذوی العقول مخلوقات، فرشتے، انسان، جن، یعنی اتنی اللہ تعالیٰ دی مخلوق ہے جو ساری گنتی اور شمار وچ نہیں آ سکتی. ہر ایک چیز نو اللہ نے حسن اور جمال عطا فرمایا. انج کہہ لو کہ ہر چیز کارخانہ قدرت دے اندر اپنی مثال آپ رکھ دی ہے، مگر پوری کائنات وچوں سب تو زیادہ عرفہ، اعلیٰ، اشرف، اکرم، اعظم، بہتر و برتر اور حسین و جمیل اگر اللہ نے کوئی چیز پیدا کیتی ہے، کوئی ہستی پیدا فرمائی ہے، تو سردار دو عالم نبی مکرم رسول محتشم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی گرامی قدر، ارفع الدرجات، اکمل الحسنات شخصیت ہے. اور میں یہ سوچ رہا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ دی صنعت دے اندر تخلیقی شاہکار نے،
کہ جس تے خدا بھی ناز کردا ہے اور کائنات بھی فخر کر رہی ہے، وہ ہستی جو پوری کائنات دی بہترین ہستی ہے، اس دے کمالات، جمالات، حسن و رعنائی، سیرت اور صورت دی اگر بیان کیتی جائے تو پھر مینوں غالب دی وہ بات یاد آؤندی ہے کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے، کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد ہست، کہ غالب اس سونے دیاں تعریفاں توصیفاں بیان کرنا ساڑھے وسدہ روگ نہیں، اے معاملہ اسی اللہ دی ذات تے چھوڑنے ہاں، اوہی سونے دے مقام نو جاندہ ہے، اوہی آپ دی رفت، سطوت، شوکت اور منقبت تو واقف ہے، ہزار بار بشوئم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نامے تو گویم کمال بے ادبیست، ہزار مرتبہ بھی اگر عطر نال مشک و عنبر نال زبان نو تویا جائے تو میں سمجھدا ہاں پھر بھی آمنہ دے لال دے ذکر کرن دے قابل نہیں ہو سکتی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دا حسن سیرت بیان کیتا جائے یا حسن صورت بیان کیتا جائے، چونکہ موضوع سخن ہے جمال مصطفی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن، کردار دا حسن، اخلاق دا حسن، گفتار دا حسن، آپ دی رفتار دا حسن، آپ دے دن تے رات دا حسن، آپ دے سفر و حضر دا حسن، آپ دے امن اور جنگ دا حسن، آپ دی زیبائی اور رانائی دا تذکرہ جس زاویے نال کیتا جائے، جس اسلوب نال کیتا جائے، آپ ہر زاویے وچ بے مثال، بے نظیر اور با کمال نظر ہوتے، چونکہ موضوع بہت طویل ہے، وقت طلب ہے، اس واسطے شارٹ کٹ اختصارات نال، اجمال نال میں تذکرہ کردہ چلا جاواں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے نے، اس وقت آپ دی پیدائش دے وقت جو چند خواتین موجود نے، انہاں وچ ایک خاتون ہے جس دا نام ہے شفا بنت اوف، شفا بنت عبداللہ بھی کیا جاتا ہے، کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو یکی از عشرہ مبشرہ نے، انہوں دی والدہ مکرمہ نے فرماندیا نے جس وقت آپ دی ولادت باسعادت ہوئی تو ایک نور سی ایسا کہ پوری کوٹھلی روشن ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال نور بن کے آئے نے، نور ہدایت بن کے آئے نے، جس طرح کہ کعب بن زہیر نے کیا، ان الرسول لنور یستضاء بہ، اللہ دے رسول ایسا نور بن کے آئے نے کہ جدی وجہ تو پوری کائنات روشن ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر تپا نور نے، نور مجسم نے، نور مفخم نے،
نور ہدایت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نور وچوں نور جدا نہیں ہوئے. نور من نور اللہ نہیں. سورج نور ہے، چند نور ہے، ستارے نور نے، لیکن اللہ دا جز کوئی نہیں، سب اللہ دی مخلوق نے. اسی طرح آپ ذاتی طور تے آدم دی اولاد نے، ذریت آدم نال تعلق ہے، مگر سرور آدم نے. آپ ساری کائنات تو بہتر اور افضل نے. آپ ہدایت دا نور بن کے آئے، اللہ دا ذاتی نور نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ اکبر. مکے دے اندر بارش نہ ہون دی وجہ تو قید پہ گیا ہے. آپ دی عمر مبارک 12 یا 13 سال ہے. اس وقت آپ دے چچا ابو طالب دے ذہن دے اندر ایک تجویز آئی جو بڑی حسین ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو بازو تو پکڑے ہے، اللہ دے گھر لے گئے نے. کعبہ دے دروازے دے نال آپ دی کمر مبارک لگا دیتی اور اس وقت ہاتھ اٹھا کے واسطہ دے کے میرے مکی مدنی پیر دا کہندے نے عرشہ والیا اے سونے مکھڑے والے دا ذریعہ اور واسطہ ہے، اسی تیری بارگاہ وچ لے کے آئے ہاں، اللہ ساڈے تے باران رحمت دا نزول فرما دے. تو کسے بھی سالے اللہ دے ولی نیک شخص زندہ کو دعا کروانا جائز ہے. جائز ہی نہیں بلکہ عین جائز ہے. جاؤ، کوئی اسی روکتے نہیں. صالحین دے پاس جاؤ، متقین دے پاس جاؤ، عابدین دے پاس جاؤ، علماء دے پاس جاؤ، صاحبان تقوی انہوں دے پاس جاؤ، اولیاء اتقیاء صلحاء دے پاس جاؤ، دعا کرواؤ. دعا کروانا سنت ہے. جس طرح کہ سیدنا عمر فاروق دے دور دے اندر بارش دی دعا کرنی روضہ رسول مدینے وچ موجود ہے، مگر آپ نے لوگوں نے کیا مدینے تو باہر ایک کھلے میدان دے اندر کھڑے ہو جاؤ، اس مقام تے جا کے اساں دعا کرنی ہے. مگر ایک شخصیت نو لے کے گئے نے. وہ شخصیت کون ہے؟ ام الرسول میرے نبی سونے دے چچا سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں دا نام لے کے سیاستہ دی روایت ہے اللہم انا نتوسل الیکا بے ام نبیکا. اے اللہ آج اسی تیرے نبی دے چاچے عباس نو وسیلہ لے کے آئے ہیں. عباس زندہ نے، عباس زندہ دا وسیلہ جائز ہے. اے اللہ اسی اس تو پہلے تیرے نبی نو لے کے آیا کر دے ساں. انا نتوسل الیک بنبیکا. ادوں پہلا تیرے نبی سونے دا وسیلہ لے کے آندے ساں، او ہن ساڈے وچ نہیں رہے، او فوت ہو گئے نے. لہذا الآن نتوسل الیک بام نبیکا فاسقنا. اللہ ہن تیرے نبی ساڈے وچ موجود. اللہ اکبر. تمہارے فاروق مدینے دے کول کھلو کے گل کہہ رہے نے ساڈے وچ موجود، اور میرا بھائی 5000 میل دور پہ آندا موجود نے. فسقنا عرشہ والیا ساڈے تے رحمت دی بارش کر دے.
اللہ اکبر. تو دیکھو وسیلہ جو ہے میں کہتا کہ وسیلہ جائز ہے مگر زندہ دا، مردہ دا جائز نہیں. تو سیدنا حضرت ابو طالب نے وسیلہ پایا. اس وقت میرے پیر و مرشد دی عمر 12-13 سال کی. اللہ اکبر. اور لفظ کہہ رہے نے اس سونے مکھڑے والا اسی وسیلہ لے کے آئے ہیں. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ پہنچے نے، انصاراں دیاں معصوم بچیاں، میں معصوم دا لفظ اس واسطے استعمال کیتا ہے کہ جو بلوغت رو نہیں پہنچیاں، معصوم بچیاں انصار دیاں اس وقت استقبالیہ گیت گا کے پرتپاک طریقے نال والہانہ استقبال میرے نبی سونے دا کر رہی ہیں. اور انہوں نے الفاظ مدحیہ اشعار کی نے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. مدینے تو کچھ فاصلے تے پہاڑیاں سن. اہل مدینہ کا دستور سی کہ جدوں کسے دا کوئی مہمان رخصت ہونا ہوندا تو گھر والا صاحب خانہ اپنے مہمان نو ہی نہ پہاڑیاں تک رخصت کرنا ہوندا. اس واسطے انہاں دا نام ہی پی گیا ودا دیاں پہاڑیاں، کہنے الوداع بھئی. تو بچیاں کی کہہ رہی ہیں انصار دیاں، طلع البدر علینا، نہیں ساڑھے تے آج 14ویں رات دا چند چڑھ کے آ گیا ہے. یاد رکھنا 3 دن پہلے 3 دن دا چند جو ہے اس نو ہلال کہیں دن. اس واسطے پہلی تاریخ دا چند ویکھن والی حکومتی کمیٹی نو بھی ہلال کہیں دن. ہلال کمیٹی یعنی چند ویکھن والی کمیٹی. انہوں بدر کمیٹی نہیں اسی کہہ سکتے، انہوں قمر کمیٹی نہیں کہہ سکتے. کی آکھاں گے؟ کئی بندے آنے حلال، حلال نہیں ہلال. یہ 2 اکھاں والی ہے وے. ہلال دا معنی پہلی تاریخ دا چاند، دوسری دا، تیسری دا چاند. اے 3 دن دیاں 3 تاریخہ دا چاند جڑا ہے وہ ہلال کہلاتا ہے. اس تو بعد قمر ہے اور 14ویں رات دا چاند جو ہے او دا نہ ہلال ہے نہ قمر ہے، او بدر ہے. میں کہنا انہاں بچیاں نو یہ شعور کنے دیتا ہے؟ انہاں ہلال دا لفظ استعمال نہیں کیتا، انہوں نے قمر دا لفظ استعمال نہیں کیتا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. ساڈے تے اللہ دا شکر کرنا فرض ہو گیا ہے جن نے سانو ایہو جہا پیر تے رہبر عطا کر دے. ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. سونیا تو ساڈا رہنما بن کے آئے ہیں، ختم المرسلین بن کے آئے ہیں، خاتم النبیین بن کے آئے ہیں. ساڈے تے تیری اطاعت تے فرما برداری کرنا فرض ہو گئی ہے. اللہ اکبر. کتنے جامع الفاظ نے اور کتنے محبت پرے الفاظ نے. اسی کڑیاں قوم انصار دیاں، اسی کڑیاں قوم انصار دیاں، نی جند جان نبی تو وار دیاں. اج چن خوشی دا چڑھیا نی، نبی قدم مدینے تریا نی، سارا شہر مدینہ ٹھریا نی. ہویاں رحمتاں رب
ستار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں نی جند جان نبی تو وار دیاں اللہ اکبر مدینے تو پہلے 14 دن آپ نے قیام فرمایا ہے بنو نجار دی بستی وچ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا عبد المطلب دا ننیالی خاندان ہے نانکا خاندان ہے اتھوں دیاں بچیاں نے بھی آپ دے استقبال کیا ہے انت شمسن انت قمرن انت بشرن فوق نور سونے کی آکھیے تینوں تو تے سورج بن کے آیا ہے تو تے چن بن کے آیا ہے تو تے دلاں دیاں چابیاں لے کے آیا ہے مفتاح الصدور مارینا مثل حسن کا اساں تے تیرے ورگا سونا آج تک ویکھے ہی نہیں اے بنو نجار دیاں بچیاں کہہ رہی ہیں اور حضرت حسان بن ثابت کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دربار رسالت دے نامور مدح خان ثنا خان اور شاعر نے اور پورا خاندان شاعر ہے انہاں دی عمر 120 سال ہوئی ہے باپ بھی شاعر ہے اودی بھی عمر 120 سال ہوئی ہے دادا بھی شاعر ہے انہاں دی بھی عمر 120 سال ہوئی ہے اے حسن اتفاق ہے حضرت حسان بن ثابت سونے دا حسن و جمال کمیں بیان کر دینے ایک کتنا آسن تے جامع پیرایا ہے فرما دینے اللہ اکبر وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ سونیا میری آنکھ نے تیرے نالوں ود کے سونا آج تک ویکھے ہی نہیں سیدنا حسان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے تیرے نالوں ود کے حسین میری آنکھ نے نہیں ویکھیا اور مینوں انج معلوم ہوندا ہے اللہ نے ہر شے اپنی مرضی نال بنائی ہے لیکن جدوں تیرے بنان دیاں واریاں آئیاں معلوم ہوتا ہے جی میں رب تینوں پوچھدا گیا ہے تو جس طرح کہندا گیا ہے اللہ تینوں اوویں بنادا گیا ہے اللہ اکبر تو آکھیا ہے یا اللہ میرا سینہ علم نشرہ والا بنا دے اللہ نے اوویں بنا دیتا تو آکھیا ہے ربا میری آنکھ ماز آگل بصر والی بنا دے اللہ آکھیا ہے ایویں بنا دینا سبحان اللہ جس طرح تو کہندا گئے اسی طرح اللہ تعالیٰ خالق کائنات تینوں بناندا گیا ہے بلکہ میں تے کہاں گا اللہ تعالیٰ دی سند دی دکان دے اندر اگر سب تو حسین کوئی پیک کرے سب تو حسین کوئی صورت ہے سب تو حسین اور جمیل کوئی مجسمہ ہے کوئی مورت ہے تے وہ آمنہ دے لال اللہ اکبر بابا جی دی بات یاد آ گئی فرماندے نے میں صدقے سونا مکھڑا میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بھکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہو جائے ہرا دل سکڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنیاں نے گھیریاں صحابہ کرام دی مجلس لگی ہے حضور دے وصال تو بعد آپ دے ارتحال تو بعد جدو کہ آپ دنیا تو جا چکے نے تو موضوع چھڑ پہ آپ دے حسن و جمال دا اس وقت ایک عاشق صادق اٹھیا کہنے لگا میں دسا حضور کمیں دے سن کڈے کو سونے سن اللہ اکبر کانا وجہہ مثل السیف
سونے دا چہرہ انج چمکدا سی جویں تلوار چمک. دوسرا کہنے لگا نہیں انج نہیں. اللہ اکبر. کانا مثل الشمس والقمر. آپ انہیں سی انسان کہ سورج اور چاند کی طرح کہہ لو. تیسرا بولیا پروانہ شمع رسالت. کہہ لگا نہیں تسا حق نہیں ادا کیتا. کأن الشمس تجری فی وجہ ہی. انج آکھو کہ سورج آپ دے چہرہ انور تو طلوع ہوندا سی. آپ اتنے حسین نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو ہریرہ جیسا درویش بھی بیٹھا ہے, محدث صحابی, 5000 تو زیادہ حدیثہ زبانی یاد کرنے والا. اسی تے 40 نہیں یاد کر سکتے. قرآن نہیں ہوتا کئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میریاں 40 حدیثہ زبانی یاد کر لے او دے تے میری شفاعت واجب ہو جائے. تو اڈے وچوں کنے نے اللہ دے رسول دی شفاعت نو پسند کرنے والے؟ سارے پسند کرنے. پھر انج نہیں, عملی طور تے پریکٹیکلی طور تے ثابت کرنا ہوئے گا اسی واقعی شفاعت مصطفیٰ دے طالب ہاں. تو پھر وعدہ کرو نا کہ اسی 40 حدیثہ یاد کرا انشاءاللہ. سارے نہیں کیتا. چلو بزرگ تے بزرگ رہ گئے, انہوں دا حافظہ انہوں دی یادداشت ہن او نہیں رہی. مگر جڑے جوان نے انہوں دے اندر ایک ذوق اے شوق پیدا ہونا چاہیے کہ 40 حدیثہ سونے دیاں اے چھوٹیاں چھوٹیاں حدیثہ بھی ہیں, اخلاقیات تے مبنی نے, ایمانیات تے مبنی نے, معاشیات تے مبنی نے. اے چھوٹیاں چھوٹیاں حدیثاں اسی یاد کر لیں. 40 گنتری نال یاد کر چھڑو. اور یاد ہی نہیں, اپنے بچیاں نے بھی یاد کرواؤ, اپنی گلی محلے والے نو سناؤ حدیثاں. اللہ اکبر. تو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ما رأینا شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کی تعریفہ میں کرتے ہو؟ اللہ دی قسم ہے میں اللہ دے رسول نال ود کے کوئی سونی شے آئی تک ویکھی نہیں. اے سیدنا ابو ہریرہ حافظ الحدیث صحابی اس طرح اس نے مصطفیٰ دا تذکرہ کر رہے نے. اللہ اکبر. امی عائشہ صدیقہ کائنات, مخدومۃ المسلمین, مریم اسلام, حبیبہ حبیب خدا, محبوبہ محبوب خدا, قرآن دی سب تو پہلی حافظہ, قاریہ, عالمہ, فاضلہ, طیبہ, طاہرہ, عفیفہ کائنات سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانیاں نے مصر دیاں عورتاں نے یوسف نو ویکھیا اور کی کہنیاں نے جدو دیکھیا تے اس وقت اپنے ہاتھ کٹ لے. فلما رأینہو اکبرنہو وقطعنا ایدیہم. مبہوت ہو کے دیوانیاں تے چلیاں ہو کے اس نے یوسفی دا نظارہ کرن والیاں بے ساختہ کہہ رہیاں نے اللہ اکبر ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. اللہ دی قسم ہے نی یہ بشری نہیں, نی یہ تے انسان ہی نہیں, یہ تے آدم دی اولاد ہی نہیں. کوئی آدم دا بیٹا تے ایڈا حسین اج تک اساں ویکھے ہی نہیں. ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ تے کوئی نورانی فرشتہ ہے, انسان دے روپ دنیا تے آ گیا ہے.
اے انسان نہیں، آدم نہیں، اے بشر نہیں، اے آدمی نہیں، بلکہ اے کوئی نوری فرشتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ قطعنا ایدیہن، حسن یوسفی کا نظارہ کرنے والیوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، پر ایمان نہیں لے آئیاں، ایمان نہیں لے آئیاں۔ میرے مصطفیٰ نو ویکھن والے پہلے ایمان لے آندے نے، پھر آپ دے اشارہ ابرو تے حق دی راہ وچ اپنے گلے کٹوا۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے اونا تے مصر دے یوسف نو ویکھیا سی نا تے جے میرے یوسف نو ویکھ لینی۔ اللہ اکبر۔ پھر اپنے ہاتھ نہ کٹ دیاں، اپنے کلیجے کٹ لینی۔ اللہ اکبر۔ میں صدقے سونا مکھڑا و جگ ویکھنے دا پکھڑا، ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، ہو جائے ہرا دل سکڑا، ٹھر جان اکھیاں میریاں جو سفنیاں نے گھیریاں، کوئی چہرے نو تلوار کہے، تلوار دی کوئی تار کہے، کوئی بجلی دا لشکار کہے، کوئی بدر دا چمکار کہے، میں چن کواں انصاف نہیں، میں چن کواں انصاف نہیں، اور چن دات چہرے صاف نہیں، چن آپ بھکھا ہے دید دا، اور پج لال آوندا ہے عید دا، اور چن نو تے پوچھ دئی کونیا، سورج دی نیویں تونیا۔ ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں، کوئی اچھی لیندا سا نہیں، ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں، کوئی اچھی لیندا سا نہیں، وہ ایک وار جس نے تکیا مڑ کے نہیں اٹھ سکیا، پیا مچھلی وانگوں تڑف دا، اور چلیا نوارک چڑف دا، جا پوچھ لے حبشی بلال نو، اور جس ڈٹھائی میرے لال۔ اللہ اکبر۔ کنیاں وہ پاگاں والیاں ہستیاں نے جنہاں رج رج کے سونے دے دیدار کیتے نے، جمال مصطفی نو دیکھے۔ اللہ اکبر۔ وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ مَا إِنْ رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ بِمِثْلِهِ فِي النَّاسِ كُلِّهِمْ بِمِثْلِ مُحَمَّدٍ۔ سارے نبیاں دے اندر انج دا سونا تے من مونا کوئی نظر آوندا ہی نہیں۔ اللہ نے ساری کائنات وچوں حسین صورت جس سونے نو بنایا ہے وہ آمنہ دا لال بن کے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سفر ہجرت جا رہے ہیں تو رستے وچ پیاس لگی، بھوک دا بھی غلبہ ہے، دیکھیا ایک خیمہ جنگل وچ لگا ہے۔ ابو بکر اس خیمے والی کو پتہ دے کرو، کوئی کھان پین نو چیز لب جائے، کوئی پانی لب جائے، کوئی بکری مل جائے انہا دل دو لئیے۔ ایک خاتون جس دا نام ام معبد ہے وہ خیمے دے اندر بیٹھی ہے، اور ایک کمزور جی لاغر جی بیمار جی بکری ہے، بس اے متائے حیات ہے۔ پوچھے اماں جی کوئی شے کھان پین والی ہے؟ کہتے ہیں مہمان نواز بڑی سی، نہ کوئی قریب پلازا ہے، نہ کوئی مارکیٹ ہے، نہ کوئی بازار ہے، نہ کوئی شاپنگ سنٹر ہے، جنگل وچ خیمہ لا کے بیٹھی ہے، اور مہمان نواز اتنی ہے ہر قافلے والے آن جان والے پانی پلاندی ہے۔
اور کدے کسے نو کھانا کھلا دیئے. اے معبد میں کہنا انہیں میرے مصطفیٰ نو ایک نظر ویکھیا ہے، ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، بلکہ تھوڑی دیر واسطے جنی دیر گفتگو ہوئی ہے. پھر اس نے کیا کہ میں قربان، میرے کول تے کر کوئی چیز نہیں، میرا شوہر البتہ سارا اجڑ لے کے جنگل چران واسطے گیا ہے، اے کمزور جی بکری ہے، یہ چل نہیں سی سکتی، اس واسطے نو گھر چھوڑ گیا. آپ نے فرمایا ابو بکر مائی کو اجازت منگو، اس لاگر تے بیمار نو چولی. ہس کے یہ بیچاری اپنے آپ تو اوکھی ہے، انہیں جوگی ہوندی تے انہوں نہ نال لے جاندہ. فرمایا سانو صرف اجازت چاہیے دی، صرف اجازت چاہیے دی. آندھی صدقے جا اجازت ہے. فرمایا ابو بکر تھوڑا جا پانی لے آؤ، تھنا نو توتا ہے، اے ہاتھ میرے مصطفیٰ دے لگے نے. اے ہاتھاں دا حسن ویکھو، سبحان اللہ، برکتہ ملاحظہ کرو. معبد ویکھ رہی ہے، اجازت میں دے دیتی ہے تو انہیں لبنا کی. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک لگایا ہے، اس سے وقت ہی دودھ اتر آیا ہے. اے حسن مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، معجزہ مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، منقبت مصطفیٰ، رفت مصطفیٰ، سطوت مصطفیٰ. سبحان اللہ. دودھ اتر آیا ہے، برتن سارا پر گیا ہے. اور میرے پیر نے کہا ابو بکر آپ بھی پیو، ساتھی نے بھی پلاؤ، مائی نے بھی پلاؤ. آپ نہیں پہلا پیتا، اے میرے پیر دی سنت ہے جی. آپ پہلا نہ کھاندے نے، نہ پہلا آپ پیندے نے. اج کل دے پیر مرید بیچارہ ویندہ پہ ہوندا ہے پورے کو شاید ساڈے واسطے بچے گی کہ نہیں جی. جی بچ گئی تو کھا لیں گے، نہ بچی تو نہ صحیح. پیر صاحب پہلے کھاندے نے. میرا پیر اللہ اکبر بعد اچ کھاندے نے. میرے پیر بعد اچ کھاندے نے. یہ ہے جمال میرے پیر دے کردار دا. تو بھی اپنا پیر ہے ہو جا پیش کرنا. اللہ اکبر. تو سارے برتن مائی دے کر دے مک گئے، دودھ نہ مکیا. اے میرے نبی دا جمال ہے، اے میرے نبی سونے دا کمال ہے. مائی تے حیران پریشان، یہ کی بنن دیا ہے. اچھا مائی کسے کالج دی فارغ نہیں، کسے یونیورسٹی تو فارغ نہیں، انہیں کوئی تعلیم بدوی آبادیہ نشین ایک خاتون ہے، جنگل چ بیٹھی ہے اور انہیں ایک نظر ویکھیا ہے میرے پیر نو، ایک نظر. اور میں کہنا تمام صحابہ وچوں جیڑا حلیہ مائی معبد نے بیان کیتا ہے وہ کسے نہیں کیتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حلیہ بیان فرماندے نے، مگر ایسی جامعیت، ایسا سین الفاظ دا چناؤ انج کر کے مائی معبد نے بیان حلیہ کیتا ہے کہ انج دا حلیہ کسے نے بیان نہیں کیتا. اور بڑے بڑے علامے، بڑے بڑے فہامے اے باعث معبد دا اے جو مذاکرہ ہے یا سمجھ لو حلیہ ہے جو انہوں نے بیان کیتا ہے، حیران ہوندے نے. اور تعریف دے الفاظ انہیں کیسا چناؤ کیتا ہے، کیسا آپ دا محاندرہ، آپ دا حلیہ مبارک بیان کیتا ہے. فرماندیاں نے ظاہر الوضاعت او سونے دا رنگ چمکیلا سی. اللہ اکبر. فرماندیاں نے ابلج الوجہ چہرہ چمکدا سی. او انج دا مسافر جڑا میں ویکھیا ہے اے اپنے خامن ابو معبد دے آن تے بیان کر رہی ہیں. وہ پوچھ رہا ہے نا
جدو یہ سارا واقعہ انہیں سنیا وہ کہندا ہے ایسا بندہ ذرا حلیہ تے دسنا. فرماندیاں نے حسن الخلق او بناوٹ ج بڑا ہی سونا سی. اللہ اکبر. انج ویکھو کہ حسن دا نظارہ قابل دید ہے. لم تعبہ سجلتن نہ سونے دا پیٹ ودیا ہویا ہے کہ کوئی بندہ عیب دی انگلی اٹھا سکے. معلوم ہے پیٹ دا بڑھنا یہ حسن دے خلاف ہے. پھر فرماندیاں نے وَلَمْ تَذْرِي سَالَةٌ نہ سر تے والا دی کوئی کمی ہے کہ حسن وچ فرق آ جائے. وسیم کسیم کھڑیا کھڑیا خوبصورت سونے دا مکڑا سی. فی عینی داجن اکھاں انج لگدیاں نے جویں رب نے آپے سرما پا دیتا ہے. سرما پان دی ضرورت ہی نہیں. فی عینی داجن وفی اشفاری وطفن سونے دیاں پلکاں لمیاں لمیاں. وفی صوتی سالن آپ دی آواز بڑی باروب سی. گل کر دے تے آواز روب نظر آندا. وفی انہوں کے ہی ستون آپ دی گردن سراہی دار سی. وفی لحیتی کساستن انی سنگنی داڑی سبحان اللہ گڑائی دار سی. گڑائی دار داڑی تے سونی تے سنگنی داڑی. ازجن آپ دے بھویں ابرو بڑی باریک سن اور لمبے بھی سن. اقرانو اور گھنی بھموں والے اے بروٹے بڑے سنگنے سن. فرماندیاں نے ان سمتا فالیہ الوقار جے سونا چپ کرے تے بڑے باوقار نظر آندا ہے. اللہ اکبر. جے خاموشی اختیار کرے تے باوقار نظر آندا ہے. اور وَإِن تَكَلَّمَ سَمَاءُ وَعَلَاهُ الْبَهَاءُ جے گل کرے تے بڑی اونچیاں سونیاں مٹھیاں گلاں کردا ہے. اجمل الناس وَأَبْعَاءُ مِن بَعِيدٍ دوروں ویکھو تے بڑا حسین گلے رانا نظر آندا ہے. زیبائیاں نظر آندیاں نے رانائیاں نظر آندیاں نے. اگے فرماندیاں نے وَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ مِن قَرِيبٍ جے سونے دے نیڑے جا کے ویکھو تے ادوں ود کے سونا ہے. اے بھائی صاحبہ حلیہ بیان فرما رہی نے اور اگے فرمانیاں نے حلول منطق جے او بولی بولے کوئی گل کرے تے او دی گل بڑی مٹھی ہے. مٹھاس دا احساس ہوندا ہے گفتگو دے اندر. ایک حلاوت ہے ایک شیرینی ہے ایک مٹھاس ہے. اللہ اکبر. اور جدی ایک ایک لڑی جان سی سبحان اللہ. جدی ایک ایک لڑی اور جان سی جدا دشمن سارا جہان سی. پر سچی گل تے مٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نے بازار چ گزرے. ایک بندہ کھجوراں دا ڈھیر لا کے بیٹھا ہے بیچن واسطے. آپ خاموشی نہ گزر رہے نے انہیں آواز دے دی. بندہ یہودی کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کھجوراں لے لو. فرمایا میرے کو پیسے نہیں. او جی پیسے آ جان گے تسی آؤ کھجوراں لو. فرمایا پیسے نہیں. کہندا نہیں جدوں ہوئے ادوں دے دیا جے کھجوراں لے لو. فرمایا چل پھر دے دے. آپ کسی کا دل سن توڑ دے. انہیں آپ ہی کچھ کھجوراں تول دیتیاں.
پچھلے پیر پھر اتوں لنگے وہ راہ ڈک کے کھڑا ہو گیا ہے محمد وہ جڑیاں کھجوراں لئیاں نے پیسے دے کے جانے. فرمایا میرے کو تے حالے اس وقت نہیں. آندا پھر میں جان ہی نہیں دینا. فرمایا تو جان نہیں دینا تو میں جاندا ہی نہیں. آپ اتھے ہی بیٹھ گئے. اللہ اکبر. او دی گستاخانہ گفتگو دیکھ کے حضرت عمر فاروق جلالی ہو رہے ہیں, غصے دے آثار نظر آ رہے ہیں. یا رسول اللہ اے کوئی طریقہ ہے پیسے منگن دا؟ آپ ہی کھجوراں دتیاں سو, تساں مطالبہ بھی نہیں کیتا, ہن پیسے طلب کر رہے ہیں. اگے آندا سی جدوں ہوئے ادوں دے دیا جی, ہن کہندا میں جان نہیں دینا. پھر وہ کہندا ہے اے تسی ہاشمی لوگ بڑے نادہندہ تے فالٹر ہو. تہاڈی یعنی ایਂ سمجھ لو اپنی بولی تہاڈا پیار گندا. اللہ اکبر. یہو جہاں گلاں کوئی سننا پسند کرتا ہے. تو حضرت عمر فاروق نے تلوار کھینچ لی. یا رسول اللہ اجازت دیو اس گستاخ دا سر اڑاواں. فرمایا عمر افسوس تیرے تے, تیرا اے حق نہیں سی, تو مینوں کہہ دیو کہ اے دے پیسے دے دیو. وہ تے جائز مطالبہ کر رہا ہے, وہ دے کول کھجوراں لئیاں نے, میں پیسے دینے نے, میں وہ دا مقروض ہاں, تے تو الٹا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اجازت دو میں اس دا سر اڑا دیا. نہیں, آپ اتھی بہ گئے. زور دی نماز اتھی پڑھی, عصر دی اتھی پڑھی, مغرب دی. اللہ اکبر. بالآخر وہ کہندا اٹھو. اصل گل وے میں یہودیاں دا بہت بڑا عالم ہاں, میں تورات جنہیں تہاڈیاں صفتاں پڑھیاں سن تے میں کیا ذرا ویکھ لیے اوہی ہے. کہندے نا پانی پیے پون کے تے مرشد پھڑیے چن کے. تے میں تے تحقیق کر رہا سا کہ وہ صفتاں والا یہ ہوئی ہے. تے اج یقین ہو گیا ہے, پریکٹیکل ہو گیا ہے, ازما کے ویکھ لیا ہے. میں کنی بدتمیزی کیتی ہے, میں بد اخلاقی دا مظاہرہ کیتا ہے, اور تساں حسن اخلاق دا مظاہرہ کیتا ہے. اس واسطے اے کھجوراں بھی تہاڈیاں تے میں بھی تہاڈا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اے جے کردار دا حسن, اے جے جمال مصطفیٰ, او کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اے دوسرا دیکھو ایک بندہ, اے حسن کردار دی ایک جھلک اور پیش کرنا چاہنا. حضور دے صحابہ نال مڈ بھیڑ ہوئی, کچھ مقابلہ ہویا ایک بادشاہ دا او دے ساتھیاں دا. اللہ نے صحابہ نو غلبہ دیتا, کچھ مارے گئے کچھ نس گئے, بادشاہ زندہ گرفتار ہو گئے. نام کیا ہے؟ سمامہ بن اسال, اور نجد دا بادشاہ ہے. مسجد نبوی دے ایک تھم نال لیا کے بند دیتا. اللہ دے رسول نے اطلاع دیتی, یا رسول اللہ آج ایک پارو آندا ہے. جی وہ نجد دا جڑا بادشاہ ہے نا سمامہ, ہاں ہاں. فرمایا سمامہ نجد دا فرما روا, ہاں جی بس اڑیکے چڑھ گیا, کوئی تھوڑا جا مقابلہ ہویا, پھر اللہ سے فتح دیتی, اصل زندہ گرفتار کر لیا. کتھے وے؟ اگر مسجد نبوی دے تھمنا. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ سبحان اللہ اٹھ کھڑے ہوئے. اے نہیں آکھیا ان کھول کے میری خدمت پیش کرو. کائنات دا سردار, اللہ دا دلدار, سچی موتیاں والی سرکار, ٹھیک ہے. آپ چل کے گئے اور وہ قریب جا کے بیٹھ گئے. فرمایا دس ماما اج مرضی کی تیری آ, دس ماما اج مرضی کی تیری آ. اللہ لے آندا ہے تینوں قید وچ میری آ,
اوے پیش نہ جانی ہن کوئی تیری دلیری آ کیویں ہن کریے تیتھی گل وہار دی اے چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی سماما بڑا کوڑا ہو کے نا بد اخلاقی نال بولیا کئی بندے بڑے کڑتن والے ہوندے نے اچھا انہاں کولوں گل صحیح بھی پوچھ لئی نا دوجی واری وہ لڑ پیندے گل پہ جاندے انہاں جینیاں کو مرچا اللہ پا دیتی ہیں کڑتن ہی کڑتن ہے اللہ اینی جلدی پٹراؤ لگ نہیں پھڑدا جنی جلدی یہ اگ پھڑ جاندے اے ویکھو کڈا پٹھا ہو کے بولن دیا ہے بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہا ہے کہندا گل سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی لگا نہیں میری پیچھے کانڈے میں نجد دا بادشاہ ہاں میری فوج بھی ہے بڑی بہادر ہے ان تقتل تقتل ان تنعم جے انعام کرو گے احسان کر کے چھڑ دیو گے تے احسان دا بدلہ چکاواں گا تے جے قتل کرو گے تے میرا بدلہ لین والے ہیں میری کوئی کانڈ خالی نہیں اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور کوئی غصہ نہیں ہوتی گل دا کیتا آپ اٹھ کے تشریف لے آئے اور دوسرے دن حضرت بیندے آکول نے کیویں ہوئے سماما تیرے کوڑے جائے بولنے اوے اتاں تاں ویکھ کئیاں اکھیاں ان بولنے اے شہری مدینہ جتھے رحمت غفار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی او ہور مہنگا بولیا کہندا سماما جیڑا اے شہر مدینہ ہے سونا جا نام میرا سڑ جاندا سینہ ہے نام تیرے تھی مینوں ڈاڈائے کینہ ہے شکل نہ پاوے تیری کال جا ساڑ دی اے چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی اللہ اکبر 3 دن ایویں بولدا رہا اچھا آپ نے فرمایا صحابہ ان کھول دے اے جائے لیکن ایک گل میں اور بھی دسنا چاہنا آپ نے انہوں 3 دن مہمان بنایا اور صحابہ نے کیا ہے اے دا کھانا تسا نہیں لیونا اے دا کھانا میرے گھروں آوے لیاؤ ہے ہو جائے کوئی اخلاق پیش کرو اے جے حسن کردار اے جے حسن مصطفیٰ اے دا کھانا محمد عربی دے کرو آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن کھول دیتا ہے سماما آزاد ہو گیا ہے اور جس وقت مدینوں باہر نکلے سوچی پیا ہے اور جب بندہ سوچی پہ جائے نا انہوں کوئی نہ کوئی راہ ضرور مل جاتا ہے اے جامد سوچ ختم کرو آبائی تقلید ختم کرو مذہبی تقلید نو ختم کرو اے بت توڑو جو سینے دے اندر تساں بڑے رکھے ہوئے نے جما کے بلکہ سینہ مندر بنیا ہویا ہے اے بت توڑ کے ایک کوئی تصور قائم کرو کہ عبادت خدا دی اور اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوچی پہ گیا کہ جے کوئی دنیا دار بادشاہ ہوندا جی میں بدتمیزیاں کیتیاں نے پٹھا بولدا رہا کوڑیاں بولیاں نے میرا سر لا کے اور رکھدا نہ میں تے انہاں دے اختیار ہی ساں معلوم ہوندا ہے سماما اے نبی سچے اتھوں ہی واپس آ گیا اجے اللہ دے رسول مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما نے حضور نے
ویکھیا سماما آ گیا. وہ سماما تینوں آزاد کیتا سی گیا نہیں. کہندا تساں جان دیتا ہی نہیں. تواڈے اخلاق دیاں زنجیراں نے مینوں جکڑ لیا ہے. ہن مینوں کلمہ پڑھاؤ اور اپنے پروانیاں وچ شامل کرو. اے کردار جے ساڈے پیر سونے دا. اے جمال رہنماواں وچ نظر آنا چاہیے کہ نہیں؟ اے لیڈراں رہنماؤ بڑے تسی قائدین بندے ہو، زعمائے قوم ہون دا دعویٰ کر دیو، مگر کردار اے پیش کرو کہ حضرت انس کہندے نے رضی اللہ تعالیٰ خادم رسول مینوں اللہ دے رسول نے کم کر لیا. اے انس اے کم جاؤ. میں کہا جی جانا. ذہبت. فرماتے ہیں میں گلی جا کے بچے کھیل رہے سن، میں بھی بچہ سا، میں انہوں نال کھیلنا شروع کر دیا. دیر تک آپ انتظار کر کر کے پھر آپ باہر نکلے تے میں نے دیکھا کہ میں بچیاں کھیل رہا. جے میں ہوندا تسی ہوندے جاندیاں اودی ترکلے تے چھڑنی سی. انجی اساں کو لحاظ کرنا سی اور پتہ نہیں منہ کی کچھ کہنا سی بھی الو دیا پٹھیا میں تین کدوں دا کام کھلیا ہے. اے فلانا سودا لین تو اجے تک آئے ہی نہیں. مگر میرے مصطفیٰ پچھوں دی گئے نے. انس ویکھے نہ اور گردن تو جا کے پکڑ لیا. مسکرا کے فرمایا یا انسو ذہبتا ہے سو امرتو کا. جتھے میں کیا سی اتھے گیا سے. میں کہا یا رسول اللہ جانا. فرمایا جاؤ. اے ہوئے انس کہہ رہے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف. 10 سال میں سونے دی نوکری اور خدمت کی تھی. انہاں 10 سالاں وچ آپ نے مینوں اف تک نہیں آکھیا. اور ایک دن محبت نال حضور دا ہاتھ پھڑ لیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے میں ہاتھ پھڑیا ہے. وہ کوئی چھوٹا بچہ کسی بزرگ دا وڈے دا ہاتھ پھڑ لے تے اج کل دے وڈے چھوٹا چھاڈا منڈیا او کی گل نہیں. مگر اللہ دے رسول نے کوئی مزاحمت نہیں کیتی. میں آپ دا ہاتھ پھڑ کے ٹو رہا ہوں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں واللہ ما مسستو حریرم ولا دیباجن علین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دی قسمیں میں تے اینا نرم تے کوڑا ریشم بھی نہیں ویکھیا جنیاں حضور دیاں تلیاں نرم سن. اللہ اکبر. اور کی کہنے والا کہندہ ہے میں ہوتا تو وہ پاؤں دھو دھو کے پیتا. میں ہوتا تو وہ پاؤں دھو دھو کے پیتا. وہ مشروب رحمت وہ آب بقا ہے. کبھی مجھ کو عود اس طرح کا نہ سونگا. پسینہ ہے ان کا یا عطرے حنا ہے. نہیں نرم تر ان کے ہاتھوں سے ریشم. نہیں نرم تر ان کے ہاتھوں سے ریشم. انس کہہ رہا ہے جو رمز آشنا ہے سنی ام معبد سے تعریف ان کی. سنی ام معبد سے تعریف ان کی. بڑا ان سے ملنے کو جی چاہ رہا ہے. اللہ اکبر. اور محبت اتنی صحابہ نو آپ نال ویکھو آپ دی اخلاق دیاں محبت دیاں چاشنیاں نے کنیاں لوکاں نو گرویدہ بنا دیتا ہے. آپ جدو نائی نو سدے نا حجامت کران واسطے تے صحابہ چرمٹ پا کے آ جائے. اللہ اکبر. حضرت امیر معاویہ
کہو رضی اللہ عنہ کاتب وہی صحابی نے انہاں نے حضور دے ناخن اور آپ دے کچھ منہ مبارک آپ دے وال سنبھال کے رکھے نے اور وصیت کیتی ہے میں مر جاواں مینوں غسل دیتا جائے اور اے آپ دے مبارک ناخن میرے نتھنیاں وچ رکھے جان اور اے منہ مبارک میریاں اکھاں تے رکھے جان ہو سکتا ہے انہاں دی برکت نال معاویہ دی نجات ہو جائے اللہ اکبر تو صحابہ چرمٹ پا کے آ جاندے جی میں شمع تے پروانے ہوندے نے فرماندے نے کیا او زلفاں عظمت بھریاں کیا او زلفاں عظمت بھریاں حد حساب نہ کائی وقت حجامت جد کترام وال رسول الہی اللہ اکبر وال مبارک منگن والے وال مبارک منگن والے تے بہت سوالی آمن وال تبرک سرور عالم کر تقسیم وڈاون تے تھوڑے بہتے ہاتھ جنانوں تھوڑے بہتے ہاتھ جنانوں آمن نال نصیباں شوقوں حمد الہی بولن اساں دولت ملی غریباں اللہ اکبر کتنا انہاں دے نزدیک ایک قیمتی سرمایہ اور متاع حیات ہے کہ سونے دے تھوڑے جے وال مل جان عروہ بن مسعود ثقفی 6 ہجری دے اندر جدوں معاہدہ حدیبیہ کر کے دستخط کر کے واپس گیا اہل مکہ نے پوچھا محمد دے ساتھی سنگی صحابی کیسے نے دیکھو نا کئی ہوندے نا اوکھا ویلا آ جائے تے نس جاندے نے اور پیچھے لیڈر کلا رہ جاندا وہ ویندا بھی میرے وہ کتھے گیا میرے جانثار وفا شعار فداکار مگر دیکھو ایتھے کی پوزیشن ہے عروہ بن مسعود دشمن اسلام میں کافروں دا ترجمان اور نمائندہ ہے مگر اے حقیقت بیان کر رہے ہے کہے عروہ مکی قریشاں جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں ڈٹھا پر دنیا وچ کدرے مثال ہی نہیں ملدی میں جیسا محمد دے یاراں ڈٹھا کی ویکھئی اور دشمناں دیاں ہی تعریفاں نہیں کری دیاں اے گل اونا تک اپڑ گئی او خوش ہون گے کیوں تعریفاں کر رہے ہیں دشمناں دیاں عروہ کی کہندا ہے میں کھانا جڑا منظر ویکھیا او دسا نا وضو قطرے گردے وضو پیر سونا وضو کردا ہے مریداں دی کیفیت عقیدت اور ارادت دی محبت دی کیا ہے وضو قطرے گردے او پج پج کے چاون وضو قطرے گردے او پج پج کے چاون محبت تھی مردے رخساراں نوں ڈٹھا گرے تھپ کلی دی نہ چھٹ تک زمین تے میں آج تک نہیں ایسے پیاراں نوں ڈٹھا حضرت عبداللہ بن زبیر کہندے نے اللہ دے رسول نے نا پچھنے لگوائے گندا خون ایک برتن چے فرمایا عبداللہ اے پکڑ ان اوتھے سٹ کے آج تے کوئی نہ ویکھے عبداللہ بن زبیر کہندے نے میں وہ پکڑ لیا میں کروں باہر آیا تے میں وہ پی گیا بے ایتھوں تے کوئی نہ ویکھے یہ جگہ ہی ایسی کون ویکھے اللہ اکبر جلدی واپس آ گئے آپ نے فرمایا عبداللہ تو جلدی آ گئے ہیں وہ خون کتے سٹی تسا فرمایا سی اوتھے سٹی جتے کسی دی نظر نہ پوے تے اوتھے ہی سٹیا ہے حضور نال زیادہ فہیم کون ہے حضور نال زیادہ عقل مند اور دانا کون ہے آپ مسکرائے فرمایا معلوم دا عبداللہ تو پی لیا ہے فرمایا ہاں یا رسول اللہ فرمایا جا
اج تو بعد میرے اس خون دی برکت نال اللہ تیرا روب و دبدبا قائم کر دے، دنیا تے تیرا روب ہوئے گا۔ اے میرے مصطفیٰ دے خون دی برکت ہے، تے جے سونے دے پیچھے ٹر پو، آپ دی اطاعت کرو، اور کوئی دنیا دی طاقت تہاڈا راہ ڈک سکدی ہے؟ جے اسی غلامی مصطفیٰ اختیار کریے تے پھر کائنات دی کوئی شے مزاحم نہیں ہو سکتی۔ غلبہ ساڈا، فتح ساڈی، عزتاں ساڈیاں، حکومتاں ساڈیاں، خلافتاں ساڈیاں۔ آؤ حسن مصطفیٰ دا ہر زاویہ اپناؤ، آپ دے جمالات، آپ دے کمالات، آپ دا حسن کردار، آپ دا حسن اخلاق، آپ دا اسوہ حسنہ، ہر چیز نو اگر اسی اپنا لواں گے تو پھر یاد رکھو کائنات ساڈی ہوئے گی، حکم ساڈا چلے گا، ہر شے اللہ ساڈے واسطے مسخر کر دے گا، حکمرانیاں ساڈیاں ہون گیاں، اور سارا جہان ساڈی غلامی چاہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو حسن مصطفیٰ، حسن کردار مصطفیٰ سمجھن دی اور اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ساڑھے جماعت دے خطیب حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب توحیدی جنہ دے بیٹے رضائے الہی نال انتقال فرما گئے نے، اللہ تعالیٰ مولانا احمد علی توحیدی صاحب نو صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے، اور انہاں دے مرحوم بیٹے نو انہاں واسطے ذخیرہ آخرت بنائے، جو تمام اہل خانہ و اللہ تعالیٰ صبر جمیل دی توفیق ارزانی کرے۔ عبد المتین صاحب دی خوش دامن جو کہ رضائے الہی نال انتقال فرما گئی نے، اللہ تعالیٰ مرحومہ نو اپنی جوار رحمت جگہ عطا کرے، انہوں نے تمام گناہ دی مغفرت فرمائے۔ اے بابا عبدالعزیز حمید صاحب دے بیٹے جی عبدالعزیز صاحب چیمہ دے بیٹے جو بیمار نے، اللہ تعالیٰ ان صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک درخواست آئی ہے کہ بچیاں دے رشتیاں دے بارے دعا کرو۔ میری دعا ہے بارگاہ خداوندی دے اندر کہ اللہ جنہ بچیاں دے رشتے نہیں ہو رہے، بر نہیں مل رہا، اللہ جلدی تو جلدی انہوں واسطے اسباب مہیا فرما، جلدی تو جلدی والدین دی پریشانی نو دور کر، تاکہ وہ اس فرض منصبی نو جلدی نال ادا کر سکن۔ جو بچیاں سسرال وچ پریشان نے، اللہ انہاں دیاں پریشانیاں بھی دور فرمائے، اور اللہ سسرال میں بھی ہدایت عطا کرے، وہ بہو نہ سمجھن، اپنی بیٹی سمجھن۔ یاد رکھو سیانے وڈیرے بندے انہاں دی مثالاں اج تک پوریاں ثابت ہو رہی ہیں، صادق آ رہی ہیں کہ نوآں نیاں ہوندیاں جی، نیند اُتی دیوار جاندی، اپنی نسل نال دشمنی نہ کریا کرو، تیاں پرایا تانے اے بگانیاں نے، تے نوآں اللہ اکبر یہی اصل تہاڈیاں دھیاں نے۔ اگر تسی بڑھاپے نو پہنچ گئے ہو، کسی بیماری دا شکار ہو گئے ہو، دھی تے اپنا گھر وسا کے بیٹھی، پتہ نہیں کتنی مسافت تے انہوں تے کوئی اطلاع جانی، انہیں سپیشل ہونا ہے، تے نو ہر وقت کول تے مزہ تے تاہے مائی مر گئی، بابا مر گیا، سوڑا فوت ہو گیا، ساس اللہ پیاری ہو گئی، تے پچھے نوآں زیادہ رون تیاں نہ رو جی، نوآں اتھے رواجے اپنی ساس دے بدلے اپنی نو کوڑ لے دیا۔ میں بھی ساس ڈائیے، میرے نے اس بڑے ظلم کیتے نے، او میں بدلے تیرے کوڑ لے گئے۔ اے پٹھی مات ڈگا کھوتے تو غصہ
کمیار تے خدا را گھراں برباد نہ کرو، گھراں دے سکون تباہ نہ کرو، ایندیاں پتراں نوں پٹیاں نہ پڑھایا کرو۔ بے شمار گھرانے دے حالات میرے تک پہنچے نے کہ نو دے کول پتر نوں بہن دی اجازت نہیں اندر کی بھی کر دی سے تو میں کول ہوتا کہ میں کوئی در تو کی کر دی ہوتی سے۔ اللہ اکبر، ایک وقت خود گزار کے آئیے، اس مائی نو حیا نہیں ہوتا، اے او دے ماپیاں نو وکھرا دکھ دیندی ہے، انہاں دی دھی نو وکھرا دکھ دیندی، پتر نو اٹھیاں متاں اور پٹیاں پڑھاڑیاں نے، تو یہ دے کو روٹی نہیں لینی میں جناب تین جدو منگنی کی تھی نے میری نو دیاں کیا پاتا نے پہنا ہی کی تے پورے شہر چ کوئی تے جدو کردار سامنے آیا اور نو بیچاری انی تنگے نکو نکے اس بڑی تو اور جسے میں دی توبہ میری سس ورگی بری شہر چ کوئی خدا را ایک کردار پیش نہ کرو، اپنے آن والے وقت نو تسلیم کرو۔ جی میری چدر آ گئی، میرا وقار گیا، میری نمبرداریاں گئیاں، میرے ٹور گئے، تو ٹور دی گل کرنی ایک دن تم ہی ٹر جانا ہے، تم ہی نہیں رہنا۔ اے ویڑے، اے کمرے، اے سی، اے بیڈ، اے سب کچھ اتھے رہ جانا ہے، بڑھڑیے تو آگا جانا ہے کہ خدا را اپنی نوح نال اے ظالمانہ سلوک چھڑ دیو، حقیقت نو تسلیم کرو کہ کل دی حکمران تو سے، آج تیرے بیٹے اور تیری نوح حکمران نے نیا شہ میری، نیا چمچی تو ادھر کیوں آتی ہے، نیا پیڑی تو کیوں پھڑی ہے، اور مرنی گھروں لے جا، کیوں سکون تباہ کیتا ہے۔ اچھا اخلاق پیش کر، اچھا کردار پیش کر، مشفق ماں بن کے ایدے سامنے آ تاکہ گھر دے اندر خوشیاں ہون، سکون ہی سکون ہوئے، گھر جنت دا کہوارہ بن گئے۔ اللہ انہاں مائیاں نو ہدایت بال بابے بڑے کڑتن دے پہڑے، او تساں سساں نو ود میں جنہیں آکھاں تو انج کرنا ہے، وہ تو پیور باپ تے شفیق ہونا چاہیے، باپ نو محبت دا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ساری زندگی میرے مصطفیٰ نے اپنی کسے زوجہ محترمہ نو ہاتھ تک نہیں لایا، کھانا نال کھاندے رہنے، مائی صاحبہ گوشت پکا ایک برتن کھا رہے کون میاں بیوی، اس میاں تو سارے جہان دے خامد قربان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، مائی صاحبہ اے بوٹی بوجھ پائی ہڈی بائی، ہڈی رہ گئی سٹن لگیاں، فرمایا ایسا نہ سٹی اے مینوں دے، او ہڈی میری امی عائشہ دی چوسی ہوئی، اللہ کے رسول چوس رہے نے، اے مائی ٹیلی فون تے قبضہ کر دیئے، منڈا باہر ہے، او بیچاری ہجر و فراق دے اگ میں چل رہی ہے کہ اینا چر ہو گیا ہے، میں جو دی آواز بھی نہیں سنی، خبردار نہیں میرے پتر دا فون آوے تو نہیں سننا، میں آپ پہ سن لاؤں گی، تو ٹیکی لگنی سارے فون سنن دی، جے تو مائے او بیوی ہے، او کردی مالک ہے، او اپنے ماپے چھڑ کے ترین دی سہیلیاں چھڑ کے اپنے بہن پرا چھڑ کے ایک دی خاطر آئی ہے، تو اس ایک نال بھی انہوں گل نہیں کرن دین دی، وہ جائے کتھے؟ اللہ ہدایت دے، نوان بھی اللہ ہدایت دے، وہ سسا نو اپنی ماں سمجھن، سورے نو اپنا باپ سمجھن، اونا دی خدمت کرن، اونا کو دعاواں لین، رب کو جزاواں لین۔ الحمدللہ نحمدہ
اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ